والسلام على رسولنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مسنونہ کے بعد میں نے مشہور سورہ کریمہ سورہ عصر تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عصر کی قسم. عصر اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ زمانے کی قسم. زمانے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے زمانہ ایک پھیلی ہوئی چادر ہے، اس سے کائنات بنی ہے. یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی ابتدائے تخلیق سے لے کر یعنی beginning of the creation to the end of the universe، کائنات کے اختتام تک پھیلی ہوئی چادر ہے. It's called زمانہ. زمانہ اب جب یہ پھیلی ہوئی چادر ہے تو زمانے میں انسانوں کے بارے میں یہ دیکھا ہے کہ ان کے اوپر کون کون سے حالات آئے ہیں. زمانہ گواہ ہے اس نے دیکھا ہے کن قوموں کو عروج ملا، کن قوموں کو زوال ملا. کون سی قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر ہستی سے مٹا دیا اور کن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا. زمانے نے دیکھا ہے، زمانہ گواہ ہے. اس وجہ سے اس کے قسم ہے ثبوت کے طور پر یہ زمانہ ثبوت ہے، گواہ ہے اس پر کہ جن لوگوں کے ساتھ کون سا حادثہ پیش آیا. اور عصر کا ایک مطلب یہ بھی ہے، عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. نچوڑنا وہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہ دخل معه السجن فتیان، ان کے ساتھ دو نوجوان بھی جیل میں گئے. ایک مرتبہ وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے اور ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو اچھا آدمی دیکھتے ہیں. خواب کی تعبیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک زبردست علم عطا فرمایا. وہ خواب کی تعبیر کری، بہت ہی دقیق اور بہت باریک علم کہ آدمی نے خواب میں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے. سائنس کے پاس اس کی توجیہ ہوئی. سائنس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم نہیں. سائنس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتی. یوں کہہ لیجئے کہ قرآن حکیم جو جو باتیں پیش کرتا ہے وہ سائنس سے اوپر کی بات پیش کرتا ہے. جہاں سائنس کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن حکیم کی گفتگو شروع ہوتی ہے، بات شروع کرتا ہے. زندگی پر ایک پروفیسر زوالوجی کا، علم الحیوانات پڑھاتا ہے، زوالوجی پڑھاتا ہے. اس سے پوچھئے کہ پرندہ بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ چیونٹی کیا بول رہی ہے؟ زوالوجی کو پروفیسر نہیں بتا سکتا. زوالوجی کیا مطلب ہے؟ زوالوجی
دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، چیونٹیوں کا ایک ہل ہے، وہاں پہاڑی ہے، وادی ہے. جیسے ہی چیونٹیوں کی رانی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، تو کیا بول رہی ہو؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے مسکن میں داخل ہو جاؤ. گھر نہیں تھا، جانتے ہیں ایک ہوتا ہے بیوت گھر ہوم، اور ایک ہوتا ہے مسکن. مسکن کا مطلب ہے تو سکون کی جگہ. ہر گھر مسکن نہیں ہوتا. اگر بیوی اچھی ہے، بچے اچھے ہیں تو گھر مسکن ہے، اور نہیں تو بیت گھر ہے. تو گھر والوں کو چاہیے کہ گھر کو مسکن بنائیں، سکون کی جگہ. چیونٹی کیا بول رہی ہے؟ اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے مسکن میں جہاں تمہیں سکون ملتا ہے وہاں داخل ہو جاؤ. ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے کہ بہترین حکمراں وہ ہوتا ہے، بہترین بادشاہ وہ ہوتا ہے جسے اپنے سے زیادہ اپنی رعایا کی فکر ہو. وہ فوراً بھاگ کر کے بل میں داخل نہیں ہوئی، وہ چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. ایک چیونٹی بتا رہی ہے کہ حکمراں کیسا ہونا چاہیے، اپنے سے زیادہ رعایا کی فکر ہونی چاہیے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ جلدی جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، داخل. لا يحطمنكم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، کہ کہیں لاشعوری طور پر کہیں سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان جان بوجھ کر کے ایک چیونٹی نہیں مار سکتا، جائے کہ وہ کسی آدمی کو قتل کرے. پھر یہ مذہب اسلام کے اوپر جو ٹیررزم کا الزام ہے کہاں تک صحیح ہے؟ یہ چیونٹی سے سیکھا ہے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. چیونٹی جو بول رہے ہیں تو سلیمان سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. سمجھ کر کے فتبسم ضاحکا من قولها، پہلے مسکرائے اور اس کی اس ادا پر ہنس پڑے. فتبسم ضاحکا من قولها، ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ وہ چیونٹی کی بات سمجھتا ہے. دنیا میں کوئی بتا دے کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے وہ سمجھتا. تو قرآن وہ علم پیش کرتا ہے جو سائنس سے اوپر کا علم ہوتا ہے. جی پھر وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیک کیا پرندوں کو. اس میں ایک نکتہ یہ ملا کہ کسی کمپنی کا مالک بڑی بڑی چیزوں کے اوپر نگاہ رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اسے نگاہ رکھنی چاہیے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چنگاری شعلہ بن جاتی ہے. اتنا بڑا آدمی ہے، اتنا بڑا بادشاہ ہے، جنوں انس کے اوپر حکومت ہے، مگر چڑیوں کو چیک کر رہا ہے. چڑیاں تو چھوٹی چیز ہوتی ہے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جی کہ بڑی بڑی چیزوں کی طرف تو نگاہ رکھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اپنی نگاہ میں رکھے کہ کبھی کبھی یہ چھوٹی چیزیں بہت بڑا فتنہ پیدا کر دیتی ہیں. سمجھ آتا ہے جی. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. غائبوں کا بھاگنے نہیں، کہاں گئے ہو؟ ذرا پوچھو. تھوڑی دیر میں آیا ہو. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی دیر میں وہ آیا. کہاں گئے ہو؟ ذرا پوچھو. احط بما لم تحط به، مجھے ایسی بات کا علم ہے جو علم آپ کو نہیں. گویا کہ پرندہ بھی جانتا ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. پرندے کا علم ہے. احط بما لم تحط به، مجھے ایسی چیز کا علم ہے، ایسی چیز کا احاطہ ہے، اس چیز کا احاطہ آپ کے پاس نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میں شہر سبا گیا. ہاں فلسطین ہے، کہاں شہر سبا ہے؟ اڑتے اڑتے وہاں چلا گیا تھا. یہ بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام حدود سے، پرندے سے. چیونٹی کیا کہہ رہی ہے اس کی بات سن کر ہنس پڑے اور حدود سے بات کر رہے ہیں. کوئی زوالوجی کا پروفیسر بتایا کہ چڑیا کیا بول رہی ہے.
سائنس سے اونچی چیزیں پڑھا ہے، بہت اونچی چیزیں. تو ہم کیا کہہ رہے تھے؟ والعصر، زمانے کی قسم، اور عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. یہ دونوں بندے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیروی کیے تھے جیل میں. کہنے لگے ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب کی تعبیر بتائیں. ٹھیک ہے کھانا آ لو. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکم بتأویلہ. کھانا آ لو، کھانا وانا کھا لو، اس کے بعد میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. ایسا نہیں ہے، خواب کی تعبیر بتانا ایسا گہرا علم ہے، اس سائنس سے بہت اعلیٰ درجے کا علم ہے. کھانا آ گیا. کھانا آنے سے پہلے انہوں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور تبلیغ شروع کر دی. کہا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. میرے جیل کے ساتھیوں، کیا بہت سارے معبود بہتر ہیں کہ ایک اللہ؟ اس کا مطلب یہ ہو کہیں بھی رہیے آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے رہیے، اور اسلام کی دعوت میں سب سے اعلیٰ درجے کی دعوت توحید ہے. یہ ایمانیت کے اساس ہے، بنیاد ہے. ایمانیت کے اساس ہے توحید. توحید کی دعوت جیل میں لے رہے ہیں. جہاں کہیں بھی رہو نور بانٹتے رہو، عقیدے کا عمل کا نور بانٹتے رہو. جیل میں رہو وہاں بھی تمہارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، وہاں بھی لوگوں کو توحید اور عمل صالح بتاتے ہیں. کہا کہ اب رہا تمہارے خوابوں کا معاملہ. اچھا یہ دونوں کیا ہے؟ ایک نان بھائی تھا اور ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا. دونوں کے اوپر شک تھا کہ اس دونوں میں سے کس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی. ان دونوں میں سے کوئی ایک تھا، لیکن تفتیش چالو تھی اور ان دونوں کو جیل بھیج دیا گیا کہ بھاگ نہ جائیں. تفتیش ہو رہی تھی، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کس نے زہر دینے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا خواب کیا دیکھا ہے؟ تو ساقی نے کہا انی ارانی آصر خمرا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، انگور نچوڑ کر رس نکال کر شراب بنا رہا ہوں. بادشاہ کو کہنے لگی تو آثار یاسر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا، اسی ساز نچوڑنا. جانتے زمانے کو اصل کیوں کہا گیا ہے؟ ایسے جیسے کسی گنے کے اندر سے رس نچوڑ لیا جائے، دوبارہ گنے کے اندر اس رس کو نہیں ڈالا جا سکتا. ایسے ہی زمانے کا ایک لمحہ زندگی سے مائنس ہو جائے تو پوری زندگی دے ڈالو، پوری دولت دے ڈالو، وہ لمحہ پھر دوبارہ آپ کی زندگی میں نہیں آتا. ہم بچوں سے پوچھتے ہیں what are you doing there؟ کیوں کر رہے ہو؟ I am sitting here killing flies, killing time. ہم یہاں بیٹھے ہوئے مکھی مار رہے ہیں یا ٹائم کو کل کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہاں اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر زندگی سے ایک لمحہ ایک سیکنڈ نکل جائے تو دوبارہ زندگی میں نہیں آ سکتا. آپ اس کو کل کر رہے ہیں. اتنی قیمتی چیز کو اس لیے چاہتی ہے کہ اتنی قیمتی چیز کو آپ کل کریں، قتل کریں اس کو. ٹائم کو کل کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. ایک مفسر کہتا ہے کہ میں نے سورہ عصر کی تفسیر ایک بازار میں سیکھی. ایک آدمی چلا رہا تھا ارے جلدی سے میرا سامان خرید لو بھائی ورنہ نفع تو دور میری پونجی چلی جائے. بڑے حیران بیٹا کہ کیا بیچ رہا ہے کہ جلدی سے سامان خرید لو میرا، نہیں تو نفع تو چھوڑو میری پونجی بھی چلی جائے گی. انہوں نے قریب آ کر کے دیکھا کہ برف بیچ رہا ہے. یہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے. اس سے پہلے کہ پوری پگھل جائے جلدی سے اسے بیچ کر کے نفع کما لو. بس زمانے کی قسم اتنی خطرناک باتیں ہیں. سلاشی مجید ہائیسٹ لیول سے بات کرتا ہے. اس کی بات کرنے کا انداز بالکل الگ ہے. کلام خود بولتا ہے، اس کا متکلم کوئی مخلوق نہیں. کوئی مافعہ ادراک ہستی جو اس انداز سے بات کرتی ہے. والعصر زمانے کے قسم. اور دوسرے سے کہا یہ جو انگور نہیں چھوڑ رہا تھا
کہا کہ تو بچ جائے گا، اس لیے کہ سچ مچ اس آدمی نے زہر دینے کی کوشش کی اور دوبارہ تو اپنے ساتھی کو شراب پلانے لگے گا. اور تم نے کیا دیکھا؟ بولے میں نے یہ دیکھا ہے کہ انا احمل راسی خبزا تاکل الطیر منه، میں نے دیکھا کہ اپنے سر کے اوپر خوان روٹیوں کے لیے ہوئے مچھلیاں وہاں سے اٹھا کر لے جا رہی ہیں. کہا مجھے سولی دے دی جائے گی اور چڑیاں تیرا مغز کھا لیں گی، تو لٹکا دیا جائے گی سولی کو. تب پرفیکٹ جواب یہ علم اللہ تبارک تعالیٰ نے کرتی یوسف کو عطا کیا. سائنسی علم ہے اور اونچی چیز ہے اور ویسے ہی ہوا. تو ہم یہ استدلال کر رہے تھے عصر کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا. زمانے کو عصر اس وجہ سے کہا گیا کہ زمانے کا ایک لمحہ اگر زندگی سے مائنس ہو جائے تو لاکھ کوشش کر جاؤ یہ لمحہ دوبارہ زندگی میں نہیں آ سکتا. لہذا ہر لمحے کو غنیمت چاہیے. ایک ایک لمحے کو کام میں لے لو. کیسے کام میں؟ دنیا کے کام میں نہیں، آخرت بنانے کے کام میں لے لو. عصر اچھا زمانے کی قسم کھا کر کے کیا کہا گیا؟ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسر میں. ایک ہوتا ہے خسر، ایک ہوتا ہے خسارہ اور ایک ہوتا ہے خسران. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اور تینوں قرآن میں. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، خسارہ یا ان الانسان لفی خسر یا خسر ہے. اور خسران المبین یہ کھلا ہوا خسران. تو خسران مانے بھی گھاٹا، خسارہ مانے بھی گھاٹا اور خسر مانے بھی گھاٹا. تینوں میں فرق کیا ہے؟ تینوں میں فرق یہ ہے کہ خسر کہتے ہیں چاہے گھاٹا کم ہو یا زیادہ ہو. آگے اگر ایمان و عمل آپ کا زیادہ ہے تب تو آپ کے لیے کوئی فکر ہی نہیں. اگر ایمان و عمل گڑبڑ ہے آپ کو تو ایمان و عمل کی گڑبڑی کے اعتبار سے آپ کو خسارہ ہونے والا ہے. کم یا زیادہ؟ جی کم یا زیادہ. اس وجہ سے خسر لائے گا. خسر کا مطلب ہوتا ہے خسارہ کم یا زیادہ، قلیل اور کثیر، کم یا زیادہ. اور خسارہ کہتے ہیں ازیادہ فی الخسارہ، ازیادہ فی الخسارہ، یعنی زیادہ گھاٹا ہو جائے تو اس کو خسارہ بولتے ہیں. خسر کا مطلب کم گھاٹا ہو جائے یا زیادہ گھاٹا ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں خسر. لیکن خسارہ کہاں بولے جب گھاٹا زیادہ ہو جائے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، وہاں یزید کا لفظ ہے. اور خسران المبین خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران اعظم الخسارہ. سب سے بڑا خسارہ جس کو مل جائے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جائے اور آخرت بھی تباہ ہو جائے، اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ وہاں خسران استعمال کیا گیا. تو گویا کہ خسر مطلق ہے، کم یا زیادہ گھاٹا، اور خسارہ الزیاد فی الخسارہ. اور خسران کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں آپ کی تباہ ہو جائے یا پوری آخرت آپ کی تباہ ہو جائے. ذالک هو الخسران المبین، یعنی اعظم الخسارہ. تو خسر مطلق، خسارہ الزیادہ فی الخسارہ، الخسران اعظم الخسارہ، سب سے بڑا خسارہ. تو انسان خسارے میں، گھاٹے میں، مگر چار لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں. یہ اربعۃ امور، چار چیزیں جن کے اندر ہوں. ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. ایک بات پوچھتا ہوں، جہاں بھی اللہ ایمان کا لفظ لاتا ہے وہاں عمل صالح لاتا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا انہوں نے، ہم ان کو اچھے لوگوں میں داخل کر دیں گے. ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کیوں آتا ہے؟ یہاں بھی وہی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دونوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں میں ربط دعویٰ دلیل کا ربط ہے. ایمان دعویٰ ہے، کہتے ہیں انا مومن، میں مومن، I am faithful. What is the proof? What is the proof? آپ مومن ہیں، پروف کیا؟ ثبوت کیا؟ عمل صالح ہے، اس کا پروف ہے. اس کا مطلب ایمان دعویٰ ہے اور عمل صالح اس کی دلیل ہے. تو دعویٰ دلیل کے ساتھ ذکر ہوتا ہی ہے نا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے، اس لیے کہ ایمان دعویٰ ہے. ایمان کا تعلق قلب سے. اگر آپ کا ایمان والے ثبوت کیا ہے اس کا؟ عمل صالح کر کے بتائیں. جتنا عمل صالح آپ کا ہوگا اسی کے بقدر آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. جی الایمان یزید و ینقص، امام بخاری باب پر.
ایمان اور عمل صالح، دو چیز، یہ دونوں چیزوں۔ تیسری چیز ہے وہ تواصل بالحق، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ حق، آج ہر شخص یہ کہتا ہے، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر دین یہ بولتا ہے نحن علی حق، ہم حق کے اوپر ہیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے وتواصوا بالحق، پہلے یہ بتا دوں کہ حق اور صبر میں کیا رکھتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح میں تو بتایا دعوی دلیل ہے، دعوی کے ساتھ دلیل ذکر ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق کے ساتھ صبر کیوں آیا؟ کیوں؟ الوصول الى الحق سهل، حق تک پہنچنا بڑا آسان ہے، مگر حق کے اوپر ڈٹے رہنا، جمے رہنا یہ بڑا مشکل ہے، یہ بہت دل کو غم آتا ہے۔ اسی وجہ سے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے، اس لیے کہ آدمی حق تک پہنچ جاتا ہے مگر حق کے اوپر جمے رہنا، ارے پیر پھسل جاتے ہیں آدمی۔ امام مالک کا ذکر ہوا، ابھی شیخ نے بتایا طلاق مکرہ کے بارے میں کہ جبری طلاق نہیں ہوتا۔ امام مالک کا مسئلہ کیا معلوم ہے؟ حدیث کے مطابق سمجھاؤ اس کو کیسے، کیا مطلب اس کا؟ ہاں شادی ہوئی، وہ ایک کو پکڑ لیا گیا دولہے کو اور اینٹ سے مارنے لگے۔ سوال یہ ہوا کہ اس کو اینٹ سے کیوں مار رہے؟ بولے وہ نکاح کے بعد بات کرو کہ دو لڑکیاں جو ہیں اینٹا بھیج دے گا، اب اتنا کہاں ہے، اینٹا مارا ہے، تو دولہے کو پکڑ کر کے اینٹے سے پیٹا گیا، پکا طلاق دے، طلاق دے دیا، طلاق ہو گیا؟ نہیں ہوتا یہ طلاق مکرہ ہے، طلاق ہوتا نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے تھے ان طلاق المکرہ لیس بشیء، اگر جبری طلاق دلائی جائے نہیں ہوتا، وہ مستوق ہے والے، یہ اللہ کا نہیں چلتا کہ اگر جبرن طلاق دلا دی جائے مار کر کے گن پوائنٹ کے اوپر اینٹے سے پیٹ کر کے، جیسا بوڑھے کو اینٹے سے مار کر کے طلاق دی گئی۔ کوئی جان دیتا نا لڑکی کو گھر پہ، پہلے اینٹا نام دے گا، بولے تو کیا ہے یہ بیوقوفی، تو اینٹے سے پیٹ کر کے اس کو جبری طلاق دلا دی، ڈر کے مارے دے گے، اس نے طلاق ہو گئی نہیں ہوتی۔ حضرت امام مالک یہ کہتے تھے اگر کسی سے گن پوائنٹ کے اوپر یا اسی طریقے سے طلاق کے موقع پر اگر کسی سے طلاق دلائی جائے تو طلاق نہیں ہوتی، اس کو طلاق مکرہ ہوتی۔ قرآن مخلوق ہے، اس کے اوپر حضرت امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے، لیکن ڈرتے رہے، تو حق کو پا لینا یہ آسان ہے، حق کے اوپر جمے رہنا بہت مشکل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے فرعون کے تمام جتنے بھی اس کے اقتدار کے تحت شہر تھے، علاقے تھے، وہاں سے جادوگر بلائے گئے اور وقت متعین کر دیا گیا۔ تنہا ایک آدمی، ایک طرف پورے کا پورا ملک، سارے جادوگر اس کے خلاف، اکیلا میدان میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بولتے ہیں ہم لوگ تعداد میں زیادہ ہیں اس لیے ہم پر ہے، یہاں تو تنہا موسیٰ کھڑے ہوئے، بقیہ سارے کے سارے لوگ باطل کے اوپر ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی ایک ہی ہوتا ہے، حق کے اوپر ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ تعداد جتنی زیادہ ہو کئی لوگ حق کے اوپر ہوتے ہیں، تنہا ایک آدمی بھی حق کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جتنے لوگ ہوتے ہیں سب باطل کے اوپر ہوتے ہیں۔ سمجھ میں مقابلہ ہوا، اب انہوں نے اپنی رسیاں، حبال حبل کی جمع، وہ رسی اور اپنی لکڑیاں، لاٹھیاں ڈالی۔ لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لکڑیاں اور یہ رسیاں یہ سانپ ہیں جو ہماری طرف بڑھ رہے ہیں، ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ڈر گئے، ان کو ایسا لگا جیسے یہ لکڑیاں نہیں ہیں اور یہ رسیاں نہیں بلکہ سانپ نہیں، ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا کیوں ڈرتا ہے، یہ جو عصا تیرے ہاتھ میں ڈال دے۔ عصا جیسے ہی انہوں نے ڈالا وہ اژدہا بن گیا۔ جادوگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے عصا ڈالا ہے اور عصا اژدہا بن گیا۔ فَوَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا
کہ ہم نے جو چیز ڈالی ہے وہ نقلی ہے اور اس نے جو چیز ڈالی ہے وہ حق ہے اور اصلی ہے. تو حق کسے بولتے ہیں؟ اصلی جو گھڑا ہے اس کا حق. چاروں طرف سے اسے چھان پھٹک کر دیکھ لو, کہیں اس کے اندر آپ خرابی نہیں نکل سکتے. اسے کہتے ہیں حق. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اب ایمان تو لے آئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. اعلان کر دیا, سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لائے. اچھا ایک جگہ آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے. یہ کیوں ہوئی؟ تاکہ فرعون کے درباری جتنے ہیں کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ یہی رب العالمین ہے, یہ فرعون ہے. حضرت موسیٰ کے مقابل میں آنے والے جادوگروں نے یہ بات کلیئر کر دی کہ رب العالمین یہ بدماش نہیں, یہ فرعون نہیں, بلکہ وہ جو موسیٰ اور ہارون کر رہا ہے وہ مراد ہے رب العالمین پر. قالوا آمنا برب العالمین. لہذا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات اگر کلیئر نہ ہو تو اس کو کلیئر کیا جائے, واضح کیا جائے اس کو, کہ کہیں آدمی کسی خلجان میں نہ مبتلا ہو جائے, کسی کنفیوژن میں نہ رہے. تو اگر کنفیوژن میں ہے تو بات صاف کی جائے. قالوا آمنا برب العالمین. اب ایمان تو لے آئے. اب ایمان کے بعد ایمان تک تو پہنچے, حق تک پہنچے, مگر اب حق کے قبول کرنے کے بعد, حق تک پہنچنے کے بعد اب جو آزمائش ہے وہ آ رہی ہیں. فرعون کہنے لگا اچھا تم لوگوں نے اچھی مکاری کی, تم لوگ لگتا ہے فرعون سے تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے, تم لوگ موسیٰ سے ملے ہوئے. تو اب کیا کروں گا, میں تمہارے ہاتھ پیر کو خلاف سے کاٹوں گا, یعنی داہنا ہاتھ بایاں پیر پہلے کاٹوں گا اور پھر بایاں ہاتھ کو دائیں پیر کاٹوں گا, اور اس کے بعد تم کو کھجور کے درخت پر سولی دے دوں گا. ایک نہیں کئی لوگ ہیں, سب کو موت کی سزا سنا دی گئی. جانتے اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا؟ لا ضعیر. لا ضعیر کا انگریزی میں ترجمہ دیتے ہیں, we don't care. ہم کہہ رہے ہیں جو کرنا کرو. قالوا لا ضعیر. اب یہ لا ضعیر کہنا یہ بہت بڑا حوصلہ مانگتا ہے. ایمان تو لے آئے ہو, حق پر پہنچ گئے ہو, یہ آسان ہے, مگر اب حق کے اوپر جمے رہنا اب صبر کا تقاضا کرتا ہے. دیکھ لہذا دعا کر رہے ہیں میرے رب موت سامنے ہے, تو اب یہاں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے, پیر کاٹا جا رہا ہے, تلوار کر کے مار ڈالنے والے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو زیرو ٹارچر بولتے ہیں, شاید اس سے بھی خطرناک چیز ہے. تو دعا کر رہے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب ہمیں صبر دے. یہاں صبر کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے مانگ رہے ہیں. ابھی ماڈل ہے, کوئی پیاسا ہو تو کہے گا کہ تھوڑا پانی دے دو, تھوڑا سا پانی دے دو, تھوڑا سا پانی دے دے. پیاسا بہت, پیاسا بہت, کیا پورا بوٹل چاہیے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب مرحلہ اتنا مشکل ہے, یہاں صبر نہیں, افرغ علینا صبرا. صبر کا جتنا پانی ہے ہمارے اوپر اونڈے, صرف صبر سے کام نہیں چلے. افرغ علینا صبرا بڑی پیاری دعا ہے. چالو اور مار ڈالا کیسے؟ ایمان والوں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. ہاتھ کاٹ دیے گئے, سولی دے دی گئی, لیکن اللہ سے جب کوئی محبت کر لیتا ہے پھر اس کی محبت کے سامنے کوئی چیز آگے نہیں, کوئی آگے نہیں. یہ قرآن حکیم سکھاتا ہے. یہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کے درمیان رہتا ہے. حق تک پہنچنا آسان, اس کے اوپر جمے رہنا بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے حدیث ہے, اہل حدیث ہے, کیا مطلب؟ ہم لوگ حدیثوں کو ماننے والے. کتنے لوگ اس حدیثوں کے اوپر جمے ہوئے؟ کتنے لوگ جمے ہوئے؟ تو حق مل جانا آسان ہے, حق کے اوپر جمے رہو بہت ہی مشکل ہے. تو ایمان اور ہمیں سوالے میں کیا رکھتے ہیں؟ دعویٰ اور دلیل کا.
اور تواصل بالحق اور تواصل بالصبر میں کیا ربط ہے کہ حق تک پہنچنا آسان ہے مگر حق کے اوپر جمے رہنا بڑا مشکل ہے. اب آئیے یہ حق جو ہے اس کی وضاحت کرو. حق کسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں. حق کہتے کس کو؟ کہتے ہیں حق الامر، بات سچی ہو گئی. اس کا مطلب ہے جو سچ ہو وہی حق ہے. کیا بعض لوگوں نے کہا کہ الثابت بلا شک، اس طرح ثابت ہو کہ اس میں شک نہ ہو. اس وجہ سے اللہ کی صفت حق ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ حق ہے. حق کا مطلب مانو یا نہ مانو ثابت ہے وہ چیز. اور جو چیز ثابت ہو کوئی مانے یا نہ مانے وہ چیز ہے، وہ چیز اس کو حق ہے. حق کی تعریف کیا نکلی؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے. دیٹ از کالڈ حق. کوئی شک نہیں ہوتا. اچھا اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی پیاری بات ہے اور سنیں آپ کو بہت اچھی بات ہے. کفار مکہ کو موت کے بعد زندگی کے بارے میں شک دلیل دی جا رہی ہے. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. حق لائے آسمان اور زمین کے رب کی قسم، قیامت کا آنا ایسے ہی حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو. کیا دلیل ہے. بہت ڈیکارٹ کو میں نے پڑھا. ڈیکارٹ ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. اسے پہلے اپنے وجود پر شک تھا، میں ہوں یا نہیں ہوں. یہ عجیب بات تھا. فرقہ القادریہ بولا جاتا، میں نہیں جانتا. وہ کہتا میں ہوں یا نہیں ہوں. بعد میں اس نتیجے پر پہنچا. بولتا ہے کیا بولتا ہے معلوم ہے؟ I think therefore I am. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. گویا کہ میرے وجود کی دلیل یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں. فکر I think therefore I am. میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں. قرآن حکیم سے اعلیٰ چیز پیش کرتا ہے. بولے قیامت آنے والی ہے ایسی ہی ہے. I speak therefore I am. میں بولتا ہوں اس وجہ سے میں ہوں. اور اعلیٰ تدریج چیز ہے. میں بولتا ہوں اس لیے میں ہوں. اللہ فرماتا ہے تم جب بولتے ہو تو تمہیں بولنے میں شک ہوتا ہے کہ تم بول نہیں رہے. You are speaking. تو تمہیں شک ہوتا ہے. You have any doubt that you are not speaking. کوئی شک ہوتا ہے تو جب بول نہیں رہے. کوئی شک نہیں ہوتا. جب آدمی بولتا ہے تو یہ سمجھتا ہے he speaks and he knows that he speaks. یعنی وہ بولتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں بولتا ہوں، ہے نا. یہ تو اللہ فرماتا ہے قیامت کا آنا اسی طرح حق ہے جیسا کہ تم بولتے ہو. جیسا تم بولتے ہو اور تمہیں شک نہیں ہوتا کہ میں نہیں بولتا ہوں اور یقین ہوتا ہے کہ تم بولتے ہو، ایسے ہی تمہارے بولنے کی طرح تمہارے نطق کی طرح قیامت کا حکم رہتا ہے. إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ. میری تقریر سمجھنے کے لیے تھوڑا سا دماغ لگانا پڑتا ہے. تو فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور اللہ کی صفت ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. حق کا مطلب سمجھ میں آ گیا. ثابت بلا شک، موجود ہے، مانو یا نہ مانو. بہت سارے کہتے ہیں اللہ موجود نہیں ہے. مان نہ مان موجود ہے. ایک صاحب کہنے لگے میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں کہ 11ویں شریف ہے. ایک چیز ہے ثابت کرنا، ایک ہے ثابت ہونا. ثابت ہوتا نہیں، ثابت کر رہے ہیں اپنا. ایک ہے ثابت ہونا، ایک ہے ثابت کرنا. ثابت کرنے میں اور ثابت ہونے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ثابت ہوتا نہیں. جو ثابت ہوتا ہے وہ حق ہے، اور جو غیر ضروری طور پر ثابت کیا جاتا ہے that is not right, that is not truth. سچ نہیں ہو، ٹروت نہیں ہو، حق نہیں ہے. انہوں نے سب حق، حق نہیں ہو، لا حق نہیں ہو. اب یہ سمجھیں کہ دین ایک ان الحق واحد کیا کہتا ہے. حق جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. only one. یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی نا
ایسا نہیں ہوتا. ان الحق واحد لا يتعدد. حق ایک ہوتا ہے, متعدد نہیں ہوتا, کہیں نہیں ہوتا, ایک ہوتا ہے. ان الحق واحد. چلیے ثابت کر لیتے حدیث کس طرح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا وخط خطين يميني وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله رواه ابن ماجه في كتاب الايمان. تو حضرت جابر بن عبد الله کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ ایک لائن کھینچی ہوئی اسٹریٹ لائن, آپ نے ایک سیدھی ندی کھینچی, and 2 lines on the right side and 2 lines on the left side. اور آپ نے اپنی انگلی and put his finger on the line between both. دونوں کے درمیان آپ نے جو لائن تھی اس کو اوپر انگلی رکھا اور کہا هذا سبیل اللہ, یہ اللہ کا راستہ ہے. الحق واحد, خط واحد. یہ اللہ کی طرف جانے والا جو راستہ ہے واحد ہے, only one, ایک. الخط واحد. اور بعض والے 4 غلط ہیں, 2 ادھر 2 ادھر. آج سے 1400 سال پہلے کہا جا چکا ہے, 4 غلط ہیں جی. حق ایک ہوتا ہے. ثم وضعه في الخط. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل کی ضرورت ہے. صحابہ دلیل ہوتا ہے نبی سے, نبی کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن آپ دلیل دے رہے ہیں. وَهَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ تلاوت کیا کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. الخط واحد, اللہ کی طرف جانے والی جو لائن ہے, جو راستہ ہے, لائن تو لائن ایک ہے, ادھر ادھر لائن غلط ہے. حق واحد معلوم ہے, یہ یاد رکھیے, حق واحد. منہج کا مطلب سمجھتے ہیں, ایسا طریقہ جس کے مطابق زندگی گزاری جائے. منہج بھی ایک ہے, لائن بھی ایک ہے, منہج بھی ایک ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حسب النار بالنار حتى إن كان منهم من أتاهم وهو لم يدل كان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي في كتاب الإيمان في باب افتراق هذه الأمة. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب الایمان باب افتراق هذه الامة کے اندر ہے. راوی حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا جو بنی اسرائیل کو آ چکا ہے جی. اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹتے ہیں, میری امت 73 فرقوں میں بٹنے والی ہے. سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک تھے, الا ملت واحد واحد واحد. قالوا ومن يا رسول اللہ, کون ہے وہ؟ آپ نے نام نہیں بتایا, یہ ہے فلاں فلاں فلاں. نہیں, ما انا علیہ وآصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی جو میرا طریقہ ہے اور میرے صحابہ کا, یہ منہج کی تعریف معلوم. کوئی پوچھے ما هو المنہج, ما هو تعریف المنہج, منہج کی تعریف کیا ہے؟ تو منہج کی تعریف ما انا علیہ وآصحابی, اس کا ترجمہ کر دیجئے, منہج کی تعریف معلوم ہوئی جس پر میں ہوں, اور یعنی وہ راستہ جس پر نبی اور جس پر صحابہ ہے, وہ طریقہ جس طریقے کو نبی نے اختیار کیا ہے اور جس طریقے کو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے, that way is called منہج. اس طریقے کا نام منہج. تو منہج یہ دیکھ رہے ہیں آپ, 73 ہے, ایک جنت میں جا رہے ہیں. تو خط واحد, منہج واحد ایک, اور دین واحد, دین بھی ایک. چلیے اس پر لیتے ہیں حدیث اس طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والاخره والانبياء اخوه لألههم امهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه البخاری کی کتاب احادیث الانبیاء. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے بخاری شریف کتاب احادیث الانبیاء میں کتاب الانبیاء میری بات ہے, بہت پیاری بات ہے, غور سے سنو. ہم ذرا اس کی تشریح کرنا چاہیں گے, اور ایک خاص مسئلہ جو شاید اکثر لوگوں کو معلوم نہ ہو اس حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں.
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اچھا والانبیاء اخوۃ للہ، اور تمام کے تمام انبیاء اللہ کی بھائی ہیں. اللہ کی بھائی کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے؟ باپ ایک ہو مائیں کئی ہوں، امہاتہم شتیٰ ابو واحد. یعنی ایک باپ ہے، اس نے کئی شادیاں کی، ایک آدمی. تو یہ جو عورتیں ہیں کئی، یہ ان سے پیدا ہونے والے جو بچے ہیں وہ اللہ کی ہیں، اللہ کی بھائی بہن. تو باپ ایک ہے، اس کا مطلب کیا؟ دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں. یعنی متفقہ فی الاصول و مختلفہ فی الفروع، یعنی شریعتوں میں اختلاف ہے. نمازیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ان کا طریقہ ہے. بہت سارے طریقے تھے. قربانی وہ طریقہ الگ تھا، ہمارا طریقہ الگ. ہم قربانی کرتے تھے، وہاں قربانی جب آدمی کرتا تھا تو آسمان سے آگ آتی تھی، جلا دیتی تھی. اس قربانی کو اللہ پسند کرتا تھا، قبول کرتا تھا، قربانی جلا دیتی. ایسا نہیں ہوتا. وہ ایک شاعر مختلف ہیں، دین واحد. اب یہاں حدیث میں کیا کہتے ہیں؟ الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. الخط واحد، المنهج واحد. دین الانبیاء كلهم، دین الانبیاء كلهم واحد. تو دین واحد، منہج واحد، اللہ کی طرف جانے والا راستہ صراط مستقیم واحد. تم نے اور بہت سارے راستے کہاں سے نکال لیے؟ حق تو ایک ہی ہے نا. حق ایک ہوتا ہے، ان الحق واحد لا يتعدد. حق ایک ہوتا ہے، کئی نہیں ہوتا. جی حق ایک ہوتا ہے، کئی نہیں ہوتا. ہم نے حق کو بانٹ رکھا ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے. جب حق متعدد نہیں ہوتا، ہمیشہ حق ایک ہی ہوتا ہے. اب جن لوگوں نے حق کو اختیار کر لیا ہے، ایک انہیں اہل حق کہا جاتا ہے. جی اہل حق. اگر آپ کو بورڈ کے اوپر سمجھنا ہے کہ حق کسے کہتے ہیں تو اللہ نے بورڈ پر بھی سمجھایا ہے. اس لیے کہ بہترین مولوی کون ہوتا ہے؟ جو اورلی کسی بات کو سمجھاتا ہے. 1/2 + 1/4. چلیے حل کیجیے اس کو. تو بتا دیتا ہے کہ بھائی 1/2 1/4 2 اور 4 کا LCM نکال لو، اور اس کے بعد اگلا عمل زور بات پر نکالنے کا پہلے LCM نکالو نیچے. عمل کیجیے اور نہیں بتا دیں. اس کے بعد آپ بورڈ کو اوپر سے اس طرح اس کو کرو. دیٹ از دا اس طرح ایسے ہی قرآن پہلے اورلی بیان کرتا ہے اور پھر سمجھاتا بورڈ کے اوپر. بورڈ کے اوپر سمجھو حق کسے کہتے ہیں. دیکھو، اور وہ بھی یہ آیت کریمہ سورہ محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. سمجھ میں آیا؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، ایک ہوتے ہیں کفر کو اختیار کیے ہوئے اور ایک ہوتے ہیں کفر کو اختیار کرنے کے بعد ان لوگوں کو بولتے ہیں کفر کے اوپر جمے رہو. اور جو لوگ ایمان کے اوپر ہیں، ایمان والوں کے تعلق سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کیسے یہ ایمان کو چھوڑ دیں. بنیادی طریقہ یہ یہودیوں کا ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ. آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کے انکار کیوں کرتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے، انکار کر رہے ہو، بس اسی پر رک جاؤ نا. اب آگے کیا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. ان کا کام صرف یہ نہیں کہ کفر کے اوپر جمے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے راستے سے روک بھی رہے ہیں. فرمایا گیا الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم. جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، یہ دو چیزیں اضل اعمالهم، ان کے سارے اعمال اللہ نے برباد کر دیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے ایمان والا نقطہ یہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات.
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا. ارے ایمان میں تو داخل ہے نا، ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان بھی منزل داخل ہے پہلے ایمان کے اندر. پھر الگ سے ذکر اس وجہ سے کیا گیا تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ میں صرف اللہ کو مانتا ہوں رسول کو نہیں مانتا کافر ہے. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اللہ پر اللہ کے رسول پر ایمان لائے. بتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف شان ہے، عظیم شان الگ سے بیان کرنا. پہلے واضح کر دیتا ہوں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل ہوئی اور وہ الحق، جو چیزیں محمد پر نازل ہوئی وہ حق. اچھا اب سوال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیزیں نازل ہوئی ہیں؟ دو ہی نا، دو چیزیں نازل ہوئی تھی، دو چیزیں دے کر کے امت کو گئے. چلیے پڑھ لیتے ہو حدیث اس طرح ہے. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تصلوا بعدهما كتاب الله والسنه ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. رواه الحاكم في المستدرك في كتابه. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی، ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کون سی؟ کتاب اللہ اور سنت. وہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں آپ کو دی گئی تھی اور یہ دونوں چیزیں آپ کو امت کو دے دی، یہی دونوں پہچان اور یہی دونوں چیزیں پہنچانے کا آپ کو حکم بھی کیا ہے. بلغ کا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ جو چیز نازل ہوئی ہے اس کی آپ تبلیغ کیجیے. ارے بتایا گیا کہ بھئی امتی جو ہے وہ نبی پر جو چیزیں نازل ہوئی ان کی تبلیغ کرے. یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس لیے کہ ما انزل میں یہ قرآن اور حدیث ہے، تیسری کسی چیز کی تبلیغ نہیں کرنا جی. اور اگر ان دو چیزوں کی تبلیغ آپ کرتے رہے تو اللہ یعصمکم من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا. بہت بڑا وعدہ ہے اللہ. آج دشمنان اسلام سب اسلام اور مسلمان کے پیچھے ہیں، تباہ کرنے کے چکر میں. اللہ کا وعدہ ہے اگر تم حق کی تبلیغ کرتے رہو گے وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے رہو گے، اللہ وعدہ کرتا ہے تمہیں بچائے گا. واللہ یعصمک من الناس. ایک نکتہ بتاتا ہوں، عاصم من بچانا. حضرت نوح علیہ السلام تمام مومنین کو لے کر کے کشتی میں آ گئے، بیٹا نہیں آیا. بتایا جاتا ہے اس کا نام کرنا، وہ ایک بیٹا کافر نہیں آیا. کشتی پانی میں چلے گئی اور موجیں پہاڑوں جیسی، تجری فی موج الجبال، موجیں جو ہیں لائک ماؤنٹینز، پہاڑوں کی طرح بڑی موج، اور کشتی اس میں چھوڑ گئی. سامنے اپنے بیٹے کو دیکھا، سامنے ڈوب رہا ہے، اوپر آ رہا ہے نیچے جا رہا ہے. یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، میرے بچے کشتی میں آ جا، کافروں کے ساتھ مت رہے. بولے قال الصحابی، دیکھو جواب، قال الصحابی الی جبل یعصمنی من الماء، کہا کہ میں جھوٹی پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں، یہ پہاڑ پر یہ پہاڑ جو بچا ہے یعصمنی من الماء. جواب قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچنے والا ہے جس کے اوپر اللہ کا رحم ہو. یہ بھی ملا، رحم کے مستحق کب بنو گے؟ جب تم ما انزل من ربک کی تبلیغ کرو گے. ما انزل من ربک دو ہی چیزیں، قرآن اور حدیث. آج بڑے کام ہو رہے ہیں لیکن ایک کام نہیں ہو رہا ہے، ما انزل الیک من ربک کی تبلیغ نہیں ہو رہی. کچھ لوگ ہیں بیچارے چھوٹا سا طبقہ ہے، یاد رکھو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وعدہ ہے ان کے بارے میں اللہ کا، اللہ یعصمکم، ڈائریکٹ نبی سے وعدہ ہے، نبی کے بارے میں، اور یہ عام امت کے لیے بھی ہے جی. اللہ یعصمک من الناس، یہ نہیں کہا گیا من الناس کوئی بھی، جتنے بھی بدماش ناس ہیں ناس، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی ناس ہیں، سب سے اللہ حفاظت کرے گا.
کہ وہاں مسجدوں سے زیادہ درگاہیں ہیں، مسجدیں ہیں، ویران ہیں، درگاہوں پہ میلے لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی جب تم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، غیروں سے آپ نے اپنا ربط استعمال کر لیا ہے، تو پھر اللہ تمہاری مدد کیوں کرے؟ وہ تو کہتا ہے تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، اس کی دین کے لیے کام کرو گے تو تمہاری مدد ہوگی، ورنہ تمہیں سب ایسے سمجھا دیا جائے. جی تو اللہ کا وعدہ ہے ماں انزل الیک من ربک، یاد رکھو. اور جو بھی محمد پر نازل ہو وہی حق، پتہ چلا قرآن اور حدیث ہی حق. اب حق لوگوں تک پہنچائیں، اسی کا نام تواصو بالحق. ایمان اور عمل صالح کے بعد یہ چیز بہت ضروری ہے. سمجھ میں آیا؟ اب یہ حق آپ کے پاس آ گئے قرآن اور حدیث، آپ کو ایک بھی چیز معلوم ہو تو آپ پہنچا دیں، آپ کا فریضہ ہے. اچھا اس میں دو کیٹیگریز ہیں، ایک کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک علماء ہیں. تو علماء کا اس معاملے میں کردار بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے. جی ہماری رہنمائی کی گئی اس سے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري في كتاب حديث الأنبياء. حضرت امام البخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الانبیاء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی، میرے سے یعنی میں نے جو کہا ہے اس کی تبلیغ کرو. ولو آیا، آیا جسے آیت نہیں، آیا ایک جملہ، ایک سینٹنس، ایک سینٹنس، ایک جملہ بھی معلوم ہو تم کو، دین کا حق معلوم ہو، وہ آپ لوگوں کو پہنچو. بلغوا عنی ولو، یہ عام لوگوں کے بارے میں. ویسے تبلیغ کا جو فرض منصبی ہے ایسے تو امت مسلمہ ہر آدمی کو اوپر ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ باقاعدہ ایک گروہ بھی ہونا چاہیے جو یہ کام کرے، مستقل کام کرے اور لوگ اس کا ساتھ دیں. اللہ نے فرمایا یہ تو عام ہے، بلغوا عنی، ایک جملہ اگر معلوم ہے آپ کو حق کا تو ہم لوگوں تک پہنچا، اس کی تبلیغ کرے. بلغوا عنی، عنی جو ہے وہی حق ہے، نبی کی طرف سے جو ہے وہی حق ہے. ولو آیا، اگر ایک جملہ ہو. ایک جملہ بھی اگر آپ کو معلوم ہے تو پہنچے، یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. اور اگر شک ہو تو علماء سے پوچھیں. آپ باقاعدہ کیٹیگری ہے، ایک پورا ایک گروہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم میں سے ایک امت، ایک گروہ ایسا ہو، باقاعدہ تیار ہو، جو بھلائیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، خیر کی طرف دعوت دے. اولئک هم المفلحون، ایسے بھی کامیاب. تو ہمیں دو کام کرنا ہے. حق مل گیا تو اگر ایک جملہ بھی مل جائے تو حق لوگوں تک پہنچاؤ. یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے، ہر آدمی کا حق ہے کہ اس کو پہنچائے. اور باقاعدہ گروہ ہو، جیسے علماء کا گروہ ہے، ان کی ذمہ داری بڑھی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ حق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، حق کو انہوں نے ڈیپلی پڑھا ہے، دیکھا ہے. تو اب باقاعدہ یہ کام کریں گے، یہ باقاعدہ ایک گروہ ہونا چاہیے. اگر ان دونوں چیزوں کو بیلنس نہیں رکھا گیا معاشرے کے اندر تو معاشرہ ڈس بیلنس ہو جائے. دین اعتبار سے ہمارے یہاں یہی کام ہے. علماء تو بیچارے منبر پر کھڑے ہو کر کے جمعہ کے لیے بیان کر دیتے، کبھی کبھی کوئی درس ہو جاتا ہے بیان کر دیتے. لیکن آپ کا فریضہ کیا ہے؟ آپ اپنے دائرے کار میں کام کیوں نہیں کرتے؟ گھر میں آپ کا کام ہونا چاہیے، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر. آپ کو کرنا نہیں. جب یہ کہا کہ بلغوا عنی ولو آیہ. تو آئیے پھر اس سورہ کریمہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں. زمانے کی اصل کی طرف سے زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. جلدی جلدی اس کے ایک لمحے کو لگا کر نب سیدھا کرو، برف کی طرح پگھل رہی ہے. آج ایک کل نہیں ہے، ہم خسارے میں کیا چیز کرنا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
آپ کو ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنا اور حق کے اوپر چلے رہنا۔ حق کی راہ میں مصیبتیں ہیں تو اس کو صبر۔ اللہ ہمیں حق کے اوپر چلنے، حق کو سمجھنے، حق کو پھیلانے، حق کی تبدیل کرنے کو الحمد للہ۔